السلام علیکم. اچھا جی, جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی بہت جگہوں پر ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. لوگ جہاں کا بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں پر والد, لڑکا ہے, لڑکی کے والد والدہ, دادا دادی, مطلب پوری فیملی جو لوگ خاندان کے لوگ ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں, اور مطلب 20 30 40 50 60 سال سے وہ لوگ اکٹھے رہتے آ رہے ہیں. تو بہت سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ جو ہے, مطلب لوگ رشتوں کے لیے بات کرتے ہیں شادی کے لیے, تو خاص طور پہ لڑکی والے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پر جوائنٹ فیملی ہے, جوائنٹ فیملی میں ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ وہ لڑکا پڑھا لکھا ہوتا ہے, فیملی بھی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, اور سب لوگ گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو ان کو یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکا جو ہے وہ اسی گھر میں پیدا ہوا, اس کے والد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے, وہ بھی وہیں پر پلے بڑے, پھر اس کے والد کی شادی ہوئی, دادا دادی سب, ایک پورا خاندان وہاں پر رہ رہا ہے جن میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور میرے لحاظ سے, یا آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جو پرانے لوگ ہیں جن کی ایج 70-75 ایئرز اولڈ ہیں یا نیئر اباؤٹ 80 ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک لڑکا جو شادی کرنے جا رہا ہے اس کے والد 50-55-60 سال کے ہیں, ظاہر بات ہے اس کے دادا جو ہیں وہ 75 پلس ہی ہوں گے, چھوٹے بچے تو نہیں ہوں گے وہ. اب لڑکی کو یا لڑکی کے پیرنٹس کو اس کے جو لڑکے کے والدین سے ایشو کیا مسئلہ ان سے کہ جو وہ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی ٹھیک نہیں ہے وہ, جبکہ اس میں بہت ساری فیملی ایسی ہیں جو بڑی پیار محبت سے, بڑے خلوص سے رہ رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت برے ہوں, اور ان میں اتنا زیادہ پیار محبت اور ایک خلوص اور ایک فیملی اورینٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آج کل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے, گھر کے جو معاملات بڑے بزرگ جو دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. وہ کوئی کسی کو انہوں نے وہاں پر کسی پہ چیز مسلط نہیں کی ہوتی. وہاں پر ان فیملیز میں احترام زیادہ ہے کہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ لوگ کیسے اکٹھے رہ رہے ہیں. نارملی لوگ جب شادی ہوتی ہے فوراً گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور بھائی الگ ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کے چچا بھی رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر کافی بڑے ہوتے ہیں ان کے. میں ایسی کافی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پر ان کے لاہور میں جہاں پر 3-3 4-4 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. ان کا پتہ بھی کروایا اگر جائے, کسی سے پوچھا بھی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور اچھے لوگ ہیں یہ, بس ان کا گھر کے اندر معاملات ہو سکتا ہے الگ الگ بھی ہوں, کچن الگ ہو, لیکن وہ ایک ہی گھر میں رہے ہوتے ہیں اور بڑے پیار محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور سب فائنینشلی بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. تو اکثر فیملیز ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے, لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر یہ وہ لوگ زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ اس لیے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے جس کی شادی کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے, اس کے پیرنٹس یعنی اور اس کے چچا وغیرہ اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی گھر میں پلے بڑے ہوتے ہیں. اب کیونکہ ان کے والدین حیات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لڑکے یا لڑکی کے دادا دادی حیات ہوتے ہیں, ان کے زندہ رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پر ساری فیملی رہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں. جس طرح وہ ہم کسی کے بچے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتے, اسی طرح ان کے بڑوں کے بھی والدین حیات ہوتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے الگ الگ ہوں, ہم اسی گھر میں پلے بڑے ہیں. ٹھیک, یہ ان کے پیچھے ایک لاجیکل وجہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ الگ نہیں ہوتے. حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ الگ الگ گھر لے کر دے سکتے ہیں سب کو اور الگ ہو بھی سکتے ہیں, لیکن وہ اس پیار محبت خلوص کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے جو کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو نیگیٹو وے میں نہیں لینا چاہیے کہ اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہر جگہ پر جوائنٹ فیملی میں لڑائیاں نہیں ہوتی. وہاں پر بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور بچے ان کے احترام میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور لڑکی کے لیے خاص طور پہ ایسی فیملی بعض اوقات بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ اگر وہ لڑکی جاب کرتی ہے یا وہ کہتی ہے میں نے بزنس کرنا ہے, تو کل کو اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سنبھالنے والا کوئی ہوتا ہے, ٹھیک, اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کریں گے یا لڑکی جا کر سارے گھر کا کام کرے گی, صفائیاں کرے گی, کھانے بنائے گی. وہ لڑکی والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارا کام ہماری بیٹی سے کروائیں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے والے لڑکی ایک گھر گئے ان کو دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھ لیا کہ ہماری تو اس طرح فیملی ہم لوگ رہتے ہیں ساتھ میں, تو آپ ایڈجسٹ کیسے کریں گی, صرف اس کو ریئیکشن چیک کرنے کے لیے انہوں نے. تو آگے سے ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا. تو 1-2 دن بعد سوچ کے تو جب ان سے پوچھا گیا تو لڑکی کی مدر نے یہی بات بولی کہ جی وہ لوگ تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے صرف یہ چیک کرنا تھا. لڑکے والوں نے جب بتایا انہوں نے کہا ہم صرف دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ان کا رسپانس کیا آتا ہے, یہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ سارے 3 بھائی تھے, تینوں الگ الگ گھروں میں رہ سکتے تھے, اپنا سب کچھ کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتے, اسی طرح ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس سے یاد ہے, وہ اپنے پیرنٹس سے الگ نہیں ہونا چاہتے, اسی لیے وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہمیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ ہماری زمینیں ہیں, ہماری پراپرٹی اتنی ہے, ہم الگ الگ گھروں میں رہ سکتے ہیں, اور ہمارا یہ گھر اتنا بڑا ہے, 6 کنال کا گھر ہے. اب اس گھر میں اتنے کمرے ہیں, اتنا بڑا گھر ہے, تو اس میں 2-4 لوگ تو نہیں رہ سکتے نا. اتنی بڑی فیملی کے لیے اتنا بڑا گھر بنایا گیا. تو وہاں پر وہ لڑکے والے اپنے رائٹ پہ تھے, ان کا جواب بھی بالکل ٹھیک تھا, اور وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ وہ
پیرنٹس کے حیات ہونے کی وجہ سے ساری فیملی ٹھیک ہو. اور اکثر فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کسی کو ایسا فیملی کا رشتہ آتا ہے تو اس کے بارے میں تحمل مزاجی کے ساتھ سوچیں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ وہ جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں, مار پیٹ ہوتی ہے, وہ سارا کام کروائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا.